اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے ویڈیو میں بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ ایک میرے بہن کا واقعہ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو رات سونے سے پہلے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، 11 ٹائمز تھا یا 7 ٹائمز تھا، تو آپ پڑھ کے سو جاتے ہیں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ 3 دفعہ یا 2 دن عمل کیا تھا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تھی۔ تو آپ لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کافی درود پاک ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کو پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ سب کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو پاتی۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ سچ بولیں۔ سب سے بڑی بات، میں باقی پوائنٹس تو کیا بتاؤں، میں سب سے بڑی بات بتاتی ہوں کہ آپ سچ بولنے والے ہوں۔ اگر آپ سچ بولنے والے نہیں ہیں تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری، شاید کوئی ایکسیپشنل کیس ہو جائے آپ کا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایسے آپ کو ان کی زیارت شاید ہی ہو، کیونکہ سچ بولنا از سم تھنگ کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مومن جو ہے وہ سچا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا ہمیشہ ہوگا۔ تو ان باتوں کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ استغفار پڑھیں، آپ درود ابراہیمی کا ورد کریں، آپ کو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ لیکن سب سے بڑھ کے بات، ہم استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، ہم درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سچ نہیں بول رہے، تو ہمیں کیا زیارت ہو پائے گی؟ ہمیں نہیں ہو پائے گی، میرے اکارڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ لیکن کیونکہ ایک بہن نے اپنا واقعہ ریسنٹلی شیئر بھی کیا تھا کہ ان کو مجبوری کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ مجبوری بھی ہے بے شک، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جھوٹ بولنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے باوجود، وہ کہتی ہیں انہوں نے کافی دفعہ یہ آیت پڑھی، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اب اللہ عالم کیا ریزن تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے، میرے اکارڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہیں بول رہے اور جو بھی مجبوری ہے بے شک آپ کی، تو میرا خیال سے زیارت نہیں ہوتی، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو ایک ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ان کی زیارت ہو تو آپ جھوٹ نہ بولیں، سب سے بڑی چیز سچ بولیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں پہ آپ سچ نہیں بول سکتے تو کم سے کم جھوٹ نہ بولیں، آدھا سچ بول دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ لوگ استغفار درود ابراہیم پڑھیں۔ لیکن ایک بات اور بھی بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں۔ میں کوئی 100% گارنٹی تو نہیں دیتی کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں زیارت ہوگی، یہ تو ان کے کرم ہیں، ان کی نظر کرم ہے، جس کے اوپر ہو جائے سو ہو جائے۔ پر یہی کچھ باتیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ سچ بولنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور یہ والی آیت بھی پڑھ لیں تو اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف درود پاک ہی اتنا پڑھتے ہیں کہ ان کو جاگتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، مراقبے کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں، یہ جس پہ ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، ہم اس کے اندر زیادہ کوئی خاص بات ایڈ نہیں کر سکتے۔ بٹ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، ان کی سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درود خضری بھی پڑھا ہے، ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میرے دادا ابو کو ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب ان کو زیارت ہوتی تھی تو گھر جو ہے بہت زیادہ خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ اور ایک واقعہ تو میرا خود کا بھی ہے کہ ایک دفعہ، لیکن اس میں زیارت مجھے نہیں ہوئی تھی، ہم کسی کے گھر جا کر رہے تھے، وہاں پر ایک کمرہ تھا جو ہمیں دیا گیا، وہاں پہ ہم درود پاک پڑھ رہے تھے، اور ایسا کچھ ہوا کہ اتنا زیادہ بھی نہیں پڑھا ہوگا درود پاک، درود ابراہیمی، تو مجھے اتنی خوبصورت خوشبو آئی وہاں سے۔ اب میں نہیں جانتی کہ وہ کن کی خوشبو تھی، ایسے بھی فیل ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نیک بزرگ تھے یا کون تھے، لیکن the thing is کہ جو بھی تھا وہ بہت خوبصورت خوشبو تھی، اور وہ سمجھ آتی ہے کہ جنت کی خوشبو ہی ہو سکتی ہے، دنیا کی کوئی مہنگی سے مہنگی پرفیوم کی شیشی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ کاش مجھے وہ دوبارہ خوشبو نصیب ہو۔ اور بے شک اب مجھے تو نہیں پتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی نیک بزرگ تھے کیا تھے، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب ہر نصیب والے کو ہوتی ہے، کیونکہ جب مجھے خوشبو آئی تھی وہاں پر تو سننے میں آیا تھا کہ اس گھر کا جو کمرہ تھا اس کے پیچھے کوئی نیک بزرگ رہتے ہیں۔ اب اللہ عالم کہ اس ٹائم کیا تھا، پر میں درود ابراہیمی ہی پڑھ رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک دفعہ میرے دادا ابو کے ساتھ کسی نان مسلم کی جو ہے وہ بحث ہو گئی تھی، تب یہ بات ہے تب کہ جب پاکستان ابھی نہیں بنا ہے، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ انڈیا پاکستان سیم تھا، اور وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ جو نان مسلم تھا اس انسان نے بعد میں پھر آ کے میرے دادا ابو سے معافی بھی مانگی تھی، اور یہ ہوا کہ
ان کو نصیحت کی گئی کہ وہ درود خضری زیادہ پڑھیں، چونکہ وہ ہندو پر ظاہر مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ درود خضری بہت پڑھیں۔ جب انہوں نے بہت پڑھا تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو بھی زیارت ہوئی۔ تو یہ سارے واقعات اب میں اس ٹائم موجود تو نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے ہی سنے ہیں، اور اتنی کوئی بڑی بات جھوٹ تو نہیں بتا سکتا، تو میں اسی لحاظ سے آپ لوگوں کو آگے کنوے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر اس میں سے کوئی بات میں نے خود بذات خود جو ہے وہ غلط بتا دی ہو، لیکن جو واقعات سنے گئے ہیں وہ سب بتانے کا آپ کو یہی مقصد ہے کہ میرے حساب سے تو وہ سب سچے ہی مجھے بتائے گئے ہیں، لیکن پھر میں معافی مانگ لیتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی آدھی بات سن لی ہو یا پوری نہ سنی ہو۔ اس کے علاوہ میری دادی جان کے بھی کچھ واقعات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ، کہ ایک دفعہ میری دادی جان بہت پریشان تھی اور ان کو اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو، تو ان کی پریشانی بھی پھر دور ہو گئی۔ اس قسم کے واقعات سن کے بہت زیادہ ہمت و تقویت ملتی ہے۔ ہماری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں KPK سے، انہوں نے بھی کچھ واقعات بتائے تھے جس میں وہ پریشان تھی کسی انسان کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا، اور وہ کہتی ہے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں اندر گئیں۔ اندر تو ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا، لیکن وہ ماشاءاللہ اپنے خواب میں گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دلاسا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ بھی میرا امتی ہے۔ نہ صرف اب یہ دیکھیں، یہاں پر بڑا ایک پیار آتا ہے کہ جو لوگ گناہ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب میرے امتی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی میرا امتی ہے، لیکن میں اس کے حق میں بھی دعا کروں گا، پر تم فکر نہ کرو، اور یہ دنیا کی جو پرابلمز ہیں یہ تو عارضی ہیں۔ میں مفہوم بتا رہی ہوں تھوڑا سا اس کا، کیونکہ میں تو کوئی ایک آدھ ورڈ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ بات سن کے مجھے بہت تقویت ملی کہ واقعی دنیا کی پرابلمز تو عارضی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعد میں راحت ہی راحت ہے، یعنی آرام ہی آرام ہے، بس ہمیں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا چاہیے۔ میں اپنی والدہ کا ایک خواب سناتی ہوں کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی ایسا ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھا جہاں ایک ساس اپنی بہو سے بہت پیار کر رہی تھی، بہت زیادہ۔ تو میری والدہ کہتی ہیں کہ ان کے دماغ میں خیال آیا کہ ہماری ساس نے تو ہم سے ایسے پیار نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں اسی رات ان کو میری دادی جان خواب میں آئیں، اور میری دادی جان کی گود میں میری والدہ کا سر تھا، اور وہ کہہ رہی تھیں، میری دادی جان سر پہ پیار ان کو کر رہی تھیں، اور کہتی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے ہم تم سے پیار نہیں کرتے۔ اس طرح کے واقعات سن کے بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ تو ساری ویڈیو درود پاک کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ بھی تھوڑے اپنی فیملی کے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میری دادی جان بہت زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتی تھیں، اور ان کو حج پہ جانے کا بہت شوق تھا، اور درود پاک کی برکت سے ہی حج سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا ان پہ کہ وہ حج پہ چلی گئیں، کیونکہ نہ ایسے مالی حالات تھے نہ بندوبست تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں تو شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی۔ ٹرسٹ می، میں اگر اپنی زندگی کی بات کروں تو درود پاک سے بہت سارے معجزے میں نے خود اپنی زندگی میں بھی ہوتے دیکھے ہیں، اور بہت سارے میں آپ لوگوں کو بیان بھی کر چکی ہوں۔ تو بس بات اتنی ہے کہ درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھواتے جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا آپ کو شوق ہے تو آپ کو وہ بھی ہو جائے گی، بس شوق کی بات ہے۔ اور کچھ جو ٹپس آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی ہیں کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، سچ بولنا بہت ضروری ہے، استغفار، درود پاک، نماز کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں نماز کے پابند نہیں ہوتے، پڑھنے خواہشات بہت بڑی ہوتی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسی خواہش اگر آپ کے دل میں ہے، اور اگر آپ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار نماز نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں کے دل میں اچھا خیال آ سکتا ہے، جن کے لیے اللہ نے کوئی بھلائی سوچی ہوتی ہے، ایسے ہی کسی کے دل و دماغ میں کوئی خیال نہیں آ سکتا۔ اور لاسٹ بات ایک بتانا چاہوں گی آپ سب کو، ہم لوگ کسی کو جج نہیں کر سکتے، سب کو جج کرنے کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سپرد کی ہے، اسی لیے کسی کو جج نہ کریں۔ کوئی اگر آپ کے سامنے حجاب ہے، بے حجاب ہے، ان کو جج مت کریں۔ مجھے مولانا طارق جمیل کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ ہر انسان کو، چاہے وہ دیکھیں ہر اسلامک اسکالر کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن میں صرف ایک بات ان کی بتانا چاہوں گی جو اچھی ہے، کیونکہ ہر انسان میں اچھائی برائی دونوں ہوتی ہے، تو اچھائی جو مجھے ان میں نظر آئی ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم صرف اچھائیاں ہی دیکھیں اگلوں کی، اور برائیاں اگر دماغ میں آئیں تو ہم اس کو جھٹک دیں۔ تو جو اچھائی میں نے ان کی دیکھی وہ یہ کہ وہ اگلے انسان کو جج نہیں کرنے لگ جاتے ایک دم۔ یہی ثنا خان نے بھی واقعہ سنایا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا مجھے جج کر کیا جائے گا، لیکن وہ کہتی ہیں ان کو جج نہیں کیا گیا، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ ثنا خان نے کس طرح اپنے آپ کو، میں کہتی ہوں ہم یہاں پہ بہت سارے لوگ جو اسلامک ریلیجن کو جو ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے ماشاءاللہ اس چیز کو اڈاپٹ کیا ہے یہ قابل دید ہے۔ تو یہ ساری ویڈیو تھوڑی مکس ہو گئی ہے، لیکن مین پرائم پرپس جو ہے اس ویڈیو کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کے اوپر تھا کہ وہ کس طرح آئے اور جن کو آئے انہوں نے کیا دیکھا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔